بسم اللہ الرحمن الرحیم جے آفیشیل چینل کے ناظرین، آج ہم لاجواب دلہن کی قسط نمبر 3 شروع کرنے والے ہیں، تو آپ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ نے 2 اقسام پہلے نہیں دیکھی تو وہ نیچے دیے گئے لنک مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناولز۔ وہاں تم میری بیوی عواطف سے مصالحت بھی کر دینا، کل رات تم نے میری جان بچائی، واللہ تم میرے محسن ہو۔ عبدالعزیز نے نوجوان کی دعوت قبول کرنا اپنے لیے حکم لازم سمجھا، ویسے بھی وہ اس نوجوان کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اس نوجوان کی اصلاح و ہدایت کا ذریعہ بن جاؤں۔ عبدالعزیز اور محمد ہوٹل کے کمرے سے نکلے، اب دونوں کا رخ محمد کے گھر کی طرف تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ محمد کے دروازے پر جا پہنچے۔ محمد نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ گھر کے اندر سے محمد کی بیوی عواطف کی آواز آئی۔ عواطف، دروازہ کھولو، میں تمہارا شوہر محمد ہوں، میرے ساتھ ایک معزز مہمان بھی ہے۔ عواطف نے فوراً برقع پہنا، چہرہ ڈھانپا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ گئی اور وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ عواطف کو قدرے تامل ہو کہ آخر یہ نیا مہمان کون ہے، مگر جلد ہی اس نے مہمان کا چہرہ مہرہ دیکھ کر بھانپ کر لیا کہ آنے والا مہمان ایک صالح انسان ہے۔ یہ کون ہے؟ شاید اس نے تمہیں گزشتہ رات پناہ دی ہوگی۔ عواطف نے اپنے شوہر محمد کی طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے ہی گزشتہ رات تمہارے شوہر کو پناہ دی تھی۔ یہ ایک پارک میں برف کے دوڑتے پر مدہوش پڑا ہوا تھا۔ رات اس نے میرے کمرے میں بسر کی، عبدالعزیز نے نہایت شائستگی سے بتایا۔ یہ بات سن کر عواطف بولی، یہ نیک کام انجام دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ کی قسم اگر اس وقت محمد میرے پاس آتا تو میں ہرگز دروازہ نہ کھولتی، چونکہ آپ بھی ساتھ آئے تھے، اس لیے میں نے آپ کے اکرام میں دروازہ کھول دیا۔ محمد نے عواطف کو ناشتہ کی طرف توجہ دلائی اور وہ فوراً ناشتہ تیار کرنے چلی گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں دسترخوان پر ناشتہ چن دیا گیا۔ عبدالعزیز نے اچھی طرح سمجھ گیا کہ محمد کی بیوی عواطف نہایت نیک طبع اور اس وجہ سے اس نے پورا ستر لباس پہنا رکھا ہے۔ عبدالعزیز دسترخوان پر ناشتہ کر رہا تھا اور اپنی ضمیر سے مخاطب تھا، جب محمد کی بیوی عواطف اس قدر دیندار، با اخلاق، مذہب اور شریف ہے تو گزشتہ رات محمد اس خائن کیوں کہہ رہا تھا اور مجرم کہہ کر کیوں گالیاں دے رہا تھا؟ آخر ان دونوں میاں بیوی کے مابین اور اس قدر شدید اختلاف کا سبب کیا ہے کہ محمد نے مجھے اس کے ساتھ مصالحہ کرنے کی درخواست کر دی ہے؟ اس قسم کی سوالیات عبدالعزیز کے دل و دماغ گردش کر رہے تھے۔ اس دوران عواطف چائے لے کر دسترخوان پر آ گئی۔ اس کا شوہر محمد بولا، عواطف آؤ یہاں بیٹھو، ہم اب اپنے مکرم مہمان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ محمد نے اپنی بیوی عواطف کو اپنے پاس بٹھایا اور گفتگو کا آغاز کیا۔ میں جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہمارے بچپن کے بیتے ہوئے زمانے سے ہے۔ عواطف میری چچا زاد ہے۔ جب ہماری والدیت ہوئی، اس وقت ہمارے گھرانے کے لوگ کہنے لگے یہ ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کا آپس میں رشتہ کر دیا جائے گا۔ پھر ہماری منگنی ہو گئی، پھر میں سیکنڈری اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد برطانیہ چلا گیا۔ شروع میں بہت ہی دیندار اور پنج نماز کا پابند تھا۔ ہم سبھی ساتھی نماز کا بڑا خیال رکھتے تھے، فحشاء و فجور اور شراب و شباب سے کوسوں دور رہتے۔ ایک زمانے تک ہماری زندگی کی ایام اسی ڈگر پر رہی، پھر میں بری صحبت کا شکار ہو گیا اور غلط ماحول میں چلا گیا۔ میں کبھی کبھار دوستوں کی محفل میں شراب پی لیتا تھا،
میں شراب خانہ خراب کی بوتلیں بھی پی کر جھومنے لگا اور پھر اس کا چسکا اتنی شدت اختیار کر گیا کہ میری صحت کی چولیاں ہل گئی۔ امتحان ختم ہوا، میں موسم گرما کی چھٹیاں گزارنے کے لیے گھر آ گیا۔ وہاں عاطف سے شادی کی، پھر اسے ساتھ لے کر یہاں برطانیہ چلا آیا۔ یہاں آ کر اس کی حالت بہت بدل گئی۔ کہا مجھ سے پیار کرنے والی عاطف، اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، یہ مجھے ناپسند کرنے لگی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ میری باتوں کی مخالفت بہت زور و شور سے کرنے لگی، بلکہ زبان درازی پر بھی اتر آتی ہے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو جب میں گھر واپس آتا ہوں تو یہ میرے لیے دروازہ ہی نہیں کھولتی، مجھے رات بھر گزارنا پڑتی ہے۔ اس مرحلے پر عاطف بول پڑی، کہنے لگی، شیخ عبدالعزیز، اب میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ ناول سٹارٹ ہے۔ ناول مکمل سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہر نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔